کہ حدیث پاک میں آتا کہ جس وقت شیطان کیا گیا اور اللہ پاک نے اس کو رسوا کر کر گویا ٹھکرا دیا اور اس کو اس دنیا کے اندر منتقل کر دیا، تو اسے یقین تھا کہ جو کچھ مانگوں اللہ ہی سے مانگوں، اس کے علاوہ کہیں سے مل نہیں سکتا۔ اس نے اس بات کو مانگا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت تک دنیا میں رہنے کی مہلت دے دے۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے دنیا میں رہنے کی ہم مہلت دیتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اے اللہ آپ کے شان کریمی کی قسم اور آپ کے شان علوم کی قسم، جب تک میں دنیا میں رہوں گا آپ کے بندوں کو میں بھٹا۔ تو حق تعالی شانہ نے اس کی 2 قسموں کے مقابلے میں 3 قسمیں کھائیں اور کہا میرے شان کریمی کی قسم اور میرے شان علوم کی قسم اور میرے شان غفاری کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ پاک نے اس معافی کے دروازے کو غرغرہ آنے تک اور سکرات کا عالم طاری ہونے سے پہلے تک کھلا رکھا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ سمجھے کہ میاں آپ تو گناہ کرتے رہو اور غرغرہ آنے سے پہلے اور سکرات سے پہلے توبہ کریں گے، تو گناہوں کی نحوست توبہ سے بھی محروم کرا دیتی ہے آدمی کو، پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، جاتا دل سیاہ ہو جاتا، سینے بے نور ہو جاتے اور اللہ سے بے باک و باغی بن جاتا، پھر یہ توبہ کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کرتا اور توبہ کے راستے بھی نہیں پڑتا۔ اس لیے مومن کی مومنانہ کیفیت یہ بتلائی کہ ادھر غفلت ہوئی ادھر اس کے اندر ندامت ہوئی، اور یہ اپنے اللہ سے رو دھو کر جب تک معافی نہیں مانگتا اور اس غفلتوں سے اپنی زندگی کو بلند نہیں کرتا، یہ چین سے نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ مبارک دہا جو مغفرت کا دہا ہے، اس کے اندر اللہ پاک کچھ تنہائیاں نصیب فرمائے اور کچھ اپنی زندگی کے اعمال کو سوچنے کا موقع عطا فرمائے، کچھ دین کی محنتیں اور دعوت اللہ کا ماحول جس میں بیٹھ کر آدمی کو اعمال کی قیمت اور اپنے محبوب نبی کے اعمال کی قوت اور نبوت والے راستے کی طاقت سمجھ میں آئے اور اپنی زندگی کی محرومی کو محسوس کرے، اور کر کے پھر اللہ سے اس بات کو مانگے کہ اے اللہ تو میری زندگی کی غفلتوں کو دور فرما اور میری زندگی کو ایمان اور اعمال کے اوپر چلا دے تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اس راستے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو بھی ڈالا تھا، امت کی عورتوں کو بھی ڈالا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہر ایک دین کا طلبگار تھا، اپنے گناہوں پر نادم تھا، اپنی گود کی اولادوں کو تقوی و طہارت کا راستہ سکھلاتے، اپنی زندگیوں کو پاکی اور حیا کے راستے پر جماتے تھے۔ جب یہ روح امت کے مردوں اور عورتوں میں آیا تھا تو پھر دنیا کی محبتیں ان کے اندر سے نکلی تھی، سادگی اور سخاوت ان کی زندگی کا جوہر بنا تھا، اور دین اور ایمان کی محنتوں کے لیے اپنی زندگی کی قربانیاں ان کے لیے آسان تھی۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ دور فاروقی میں جب فتوحات کا زمانہ آیا اور علاقے ایران فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، مدائن کے خزانے آ گئے اور فارس کی دولتیں مدینے کے اندر سمٹ کر آ گئیں اور روم زیر قدم آ گیا، جب یہ بڑے بڑے طاقتیں بے اثر ہو گئی اور سارے دور مدینے میں لگ گئے تو اچھے کھانوں کا دستر چنا جاتا اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا جاتا۔ تو فرماتی کہ جب ان اچھے کھانوں کو دیکھتی تو میری ہچکیاں لگ جاتی اور آنسوؤں کی قطار میرے چہرے پہ جاری ہوتی، اور آپ فرماتے کہ اس دستر کو اٹھا لو اور میرے غم کو ہلکا کرو۔ تو آپ کے بھانجے حضرت عروہ بچے تھے، وہ کہتے کہ اما جان کیا بات ہے کہ آپ اس دستر کو ہٹا دیتی ہیں اور ان کھانوں کو اٹھوا دیتی ہیں؟ فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، جب تم اچھے کھانوں کا دستر بچھاتے ہو تو مجھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ یاد آتا ہے اور آپ کے زمانے کے فاقے اور پیٹوں پہ پتھر باندھنے کا دور یاد آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اس حالت میں چلے گئے، ہمارے سامنے اچھی اچھی غذائیں آ رہی ہے اور آقا نے ہم سے ایک عہد لیا تھا اور ایک وعدہ لیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ عائشہ اگر قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو اس بات کا عہد کرو کہ میرے بعد اپنی زندگی کو بدلے گی نہیں، اسی معیار پر قائم رکھے گی، اور اپنے کپڑوں کو اس وقت تک نہیں بدلنا جب تک کہ وہ پیوند لگنے کے لائق نہ ہو جائے۔ تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں لباس بدل گئے، کھانے بدل گئے، ذوق بدل گئے تو کہیں ہمارے حالات بدل نہ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بچھڑ نہ جائے اور حشر کے میدان میں آپ ہمیں دور نہ کر دیں، اس فکر کے اندر میں رہتی ہوں۔ تو گویا امت کی عورتوں کے اندر تھا اور یہ فکریں موجود تھی اور وہ اس طرح وہ اپنی زندگیوں کو بناتی تھی، اور یہ وہ ہے جو گھرانے نبوت کی چشم چراغ ہے۔
اور قیامت تک آنے والی امت کی مائیں ہیں۔ اگر یہ اتنا ڈر کے اپنی زندگی کو گزاری ہو تو ہم کو اور ہماری عورتوں کو اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے آخرت کا کتنا سنبھالا کرنا چاہیے، بجائے اس کے آج اگر گھروں کی زندگی کو ٹٹول لیں تو جتنا سامان کا، جتنا دنیا کا، جتنا خواہشات کا، جتنی چیزوں کا تذکرہ آج ہمارے گھروں میں ہے، اتنا نبی کا تذکرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور محبت کے تذکرے ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ گھران نبوت کے راستے پہ چلنے والے پاکیزہ صحابہ اور ان کی عورتوں کے تذکرے ہماری زبانوں پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان محنتوں سے ہماری زندگیاں بچل گئی اور اس راستے کے اوپر چلنے سے ہماری زندگیاں بدل گئی۔ اب یہ ماہ مبارک اللہ نے دیا تربیت کے لیے، پھر اس میں دہا دیا مغفرت کا توبہ کے لیے، اور توبہ کو اللہ پاک نے بلند و بالا فرمایا کہ جو بندے توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور توبہ کو اللہ نے اتنا محبوب بنایا اور بندوں کی زندگی میں توبہ کو دیکھنا اتنا پسند فرمایا کہ جو آدمی توبہ کے راستے پہ آتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مثال دی، اور اس مثال کا مفہوم یہ رہا کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ ایک عورت ہے جسے اولاد نہیں ہے، وہ بے چین ہے کہ اللہ تو مجھے کوئی بچہ دے دے، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی مراد کو پورا کیا، مدتوں کے بعد اللہ نے اس کا گود بھرا، اب وہ خوش ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوا اور حسین بچہ میرے گود میں آ گیا، اور جو دیکھتا ان کی نگاہوں کا وہ جاذب بن گیا اور ان کی نگاہوں کا وہ محور و مرکز بن گیا۔ اب اس عورت کو، اس ماں کو کتنی خوشی ہوگی کہ ماں بنا دیا، میرا گود بھر دیا، اور ایسا حسین لڑکا مجھے دے دیا کہ میرے گود میں وہ ہے تو دنیا میری طرف آشش کرتی اور مجھے دیکھتی ہے۔ پھر آگے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ مجمع میں گئی، کسی محفل میں گئی اور بچے کو چھوڑا اور پانی پینے یا کسی ضرورت سے آگے بڑھی، پلٹ کے آ کے دیکھا تو اس کا گود کا بچہ اپنی جگہ سے غائب ہے۔ اب وہ فکر میں ڈھونڈ رہی تو نہیں ملتا، پوچھ رہی تو پتہ نہیں چلتا، تلاش کر رہی تو تھک گئی لیکن اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اب وہ روتے روتے بے حال ہو گئی کہ میرا گود پھر خالی ہو گیا اور میرا بچہ چلے گیا، پتہ نہیں کسی بھیڑیے نے پھاڑ دیا، کسی بھاگر کسی اور جگہ پہنچا دیا۔ اب وہ رات دن اپنے بیٹے کی یاد میں غمزدہ ہے اور رات دن وہ مایوس ہے اور بے حال رو رہی ہے، یہاں تک کہ اس پہ دنوں گزر گئے، ہفتہ گزر گیا۔ اب اس کا یقین آئے دن بڑھتے جا رہا کہ اب میں اپنی نعمت سے محروم ہو گئی، اب میرا گود خالی ہو گیا۔ اتنے میں اللہ نے کسی کو بچہ دیا اور لا کر اس نے اس ماں کے گود میں ڈالا اور کہا دیکھ یہ تیرا بچہ ہے یا نہیں ہے، تو بتاؤ اس ماں کو کتنی خوشی ہوگی جو مایوس ہو چکی تھی اپنی اولاد سے، اور وہ بچہ اس کے گود میں پھر آ گیا۔ تو صحابہ کے چہرے کھل گئے اور کہا اللہ کے رسول سے اتنی خوشی ہوگی کہ محبت میں اس کا دودھ ابل پڑے گا کہ کس قدر جلد میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لوں اور اس کو دودھ سے سیراب کر دوں۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ محبت میں اس کی ماں کا دودھ ابل پڑے گا تو آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جیسے اس بچھڑے ہوئے بچے کے ملنے سے ماں کا دودھ ابل پڑے گا، اس سے زیادہ گناہگار بندے کے توبہ کرنے سے اللہ کی رحمت ابل جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے پہچان گیا، فرشتوں کا کہتے ہیں تم گواہ ہو میں نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کس کی مغفرت کا؟ جو گستاخ تھا، جو بے باک تھا، جو رات دن اللہ کی نافرمانی ہوا تھا، لیکن جب اس نے صلح کر لی، توبہ کر لی اور استغفار کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی اور ندامت کو پیش کر دیا تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر ابل پڑتی ہے۔ تو یہ دہا جس میں ہم چل رہے ہیں یہ مغفرت کا دہا ہے، یہ توبہ کا دہا ہے، یہ گناہوں پہ نادم ہونے کا دہا ہے، یہ جوانی اور بڑھاپے کو سنوارنے کا دہا ہے، یہ اپنی اور اپنے نسلوں کی زندگی کو صحیح کرنے والے اعمال کو دیکھنا ہے کہ بھی ان اعمال سے توبہ کرو جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اور جن کے اوپر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ صحابہ نے تو اتنا اہتمام کیا کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خادم کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک عیسائی راہب ملا اور وہ بانسری بجا رہا تھا۔ جب بانسری کی آواز کانوں میں پڑی تو اپنے کانوں میں انگلی رکھ لی اور انگلی رکھ کر دور تک آپ چلے گئے، اور دور جانے کے بعد میں اپنے خادم سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہاں بھی وہ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی؟
اس نے کہا علی یہاں پر وہ آواز نہیں آ رہی. اس وقت آپ نے کانوں سے انگلی نکالی اور یہ فرمایا یاد رکھو کہ غنا وہ چیز ہے کہ الغنا یبت النفاق کما یبت الماء الی الزر، کہ فرمایا کہ غنا اور یہ ایسا نفاق ہے کہ جیسے پانی سوکھی زمین کے اندر تیزی سے کھیتی پیدا کر دیتا ہے اور ہریالی پیدا کر دیتا ہے، اس طرح یہ باجے اور گانے کی آواز دلوں میں نفاق اور کفر پیدا کر دیتی ہے. تو اب آدمی دیکھے کہ اس کو ہم نے کتنا ہلکا لیا اور زندگی میں کیسے چلے اور گھروں میں ان چیزوں کو کتنا آزاد کیا اور ایسی محفلوں کے ماحول کے اندر بیٹھنے میں کوئی تکلف نہیں ہوا. تو گناہوں کے دیکھنے کا ایک پیمانہ میں عرض کر رہا ہوں. بے نمازی بن جانا، اب بے نمازی پر وہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب وقت ہو جائے تو اپنی جگہ امامت کے مسلح پہ کسی کو کھڑا کروں اور مدینے کے چند جوانوں کو لے کر جنگل جاؤں اور وہاں سے کچھ لکڑیوں کو جمع کروں تاکہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤں جو اذان سننے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. فرمایا ان کی عورتوں اور بچوں پہ رحم کی وجہ سے میں یہ حرکت نہیں کرتا، ورنہ میرا جی اس عمل کے کرنے کو چاہتا ہے. تو رحمت للعالمین ہو کر اور آپ سے بڑھ کر کوئی شفیق امت میں نہیں تھا اور آپ نے فرمایا. اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ جو آدمی بلا عذر کے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اس کی اولاد ضائع ہو گئی اور اس کے گھر. تو اب آدمی غور کر کے دیکھے اگر خدا نخواستہ 1000 بار کسی کے گھر کو آگ لگے یا چوری ہو تو آدھا محلہ صبح اس کے گھر پہ پہنچ جائے گا، پرسہ دینے، ہمدردی ظاہر کرنے، مدد کرنے، اس کی پریشانی کا حال پوچھنے. اخباروں میں تذکرہ آ جائے گا کہ فلاں بستی میں آگ لگ گئی اور فلاں بستی میں نقصان ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. لیکن اگر کسی گھر کے اندر لوگ بے نمازی ہیں تو کوئی جا کے پرسہ دے دے کہ بھائی تمہارے گھر پر وہ آگ لگی ہے جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تم لٹے لٹائے ہو گئے، تمہاری زندگی خلاش ہو گئی، آج تم کو محسوس نہیں ہو رہا، کل محسوس ہوگا، لہذا ہم تمہیں پرسہ دینے کس پریشانی و مصیبت میں گرفتار ہے. تو یہ پرسہ دینا تو آج زندگی میں رواج بھی نہیں ہے. تو آدمی سوچے کیسے رہے، رات دن آدمی چلتا رہا اور کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور اپنے اعمال کو بدلنے کا موقع نہیں ملا. تو یہ زندگی کس راستے کی زندگی ہے؟ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ توبہ کے راستے پہ زندگی کا پڑھنا اور اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اللہ سے معافی کی بھیک مانگنا. اللہ نے اس کے لیے یہ مبارک مہینہ دیا، یہ مبارک دہا دیا اور تقوی و طہارت کے راستے پہ چلنے والے اعمال امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اور یہ بتلایا کہ بھئی گناہ ہو تو گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ کرو. اور توبہ وہ توبہ ہے کہ جس توبہ کے بعد پھر گناہوں پہ پلٹنا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے. وہ توبہ نہیں ہے کہ بھئی توبہ کرو اور پھر گناہ کرو. تو وہ توبہ پر تو اور توبہ کرنی پڑے گی کہ ہم نے توبہ کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا اور توبہ کے ساتھ بھی گستاخی کا معاملہ کیا. توبہ وہ ہے کہ جس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف خیال نہ جائے، اس گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی بڑھتی چلی جائے اور آدمی اپنی زندگی کو پاکی کے راستے پہ ڈالتے چلے جائے. تو اس توبہ پر اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، زندگی کو ہدایت کی راہ دیتے ہیں. توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی غیبی مددیں آتی ہیں. چنانچہ واقعات میں احادیث کی کتابوں میں جو واقعات شارحین نے لکھے ہیں ان واقعات میں اس واقعے کا تذکرہ بھی کیا کہ ایک کردی ڈاکو تھا اور اس کی ایک پوری جماعت تھی ڈکیتی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ بغداد کی جنگلوں میں رہتا تھا اور جانے والے ہر قافلہ اس کا اپنا کام تھا. لہذا وہ اس کو پتا چلا کہ ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے اور مال و زر اس کے پاس بہت زیادہ ہے. یہ اپنی جماعت کو لے کر اس جنگل میں ٹہلنے لگا جہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا. اب جب ٹہلنے لگا اور دیر ہو گئی اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا تو ادھر ادھر دیکھنے لگا انتظار میں. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ 3 درخت ہیں کھجور کے، 2 تر و تازہ ہیں جن کے اوپر کھجور شیرے دار بھرے ہوئے ہیں اور ایک سوکھا ہے جس کے اوپر کوئی کھجور نظر نہیں آتے اور ایک چڑیا ہے جو بار بار آتی ہے اور ان تر و تازہ کھجوروں کو اپنے منہ میں لیتی ہے اور اس سوکھے درخت پہ جاتی ہے. 1 بار آئی، 2 بار آئی، 5 بار آئی. جب اس عمل کو دیکھا تو سوچا کہ چڑھ کے تو دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے. جب یہ اوپر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ سوکھے درخت کے ایک ڈالے پر ایک سانپ ہے جو نابینا اندھا ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں نظر نہیں آتی ہے اور وہ منہ کھولے پڑا ہوا ہے اور یہ چڑیا اس کے منہ میں اس کو ایک کھجور ٹپکا رہی ہے.
یہ دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہا کہ اے مولا، وہ سانپ جو موذی جانور ہے جس کے مارنے کا تیرے حبیب نے حکم دیا ہے، اگر وہ اندھا ہو گیا تو آپ نے اس کی روزی کے لیے پرندے کو مقرر کر دیا اور اس کے حلق کے اندر کھجور آپ ٹپکا رہے ہیں، اور میں آپ کا نام لینے والا آپ کا نبی کا غلام کی لوٹ مار پہ پڑ گیا اور زندگیوں کو تاراج کرنے پہ لگ گیا، میری آخرت کا کیا ہوگا؟ ایک دم اس کو موڑ کے ختم کیا اور روتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور پہنچ کے کہا کہ اے لوگوں، اب تمہارا اور میرا رشتہ ختم، اب میرا راستہ الگ اور تمہارا راستہ الگ۔ اب ڈاکوؤں کی قافلے نے اور جماعت نے اپنے سردار سے پوچھا کہ اے سردار، کیا بات ہو گئی جو آپ آج ہم سے اپنے رشتے کو توڑ رہے ہیں؟ اس نے اس پورے واقعے کو سنایا اور سنا کر کہا کہ جب اللہ اندھے سانپ کی بھی پرورش کرتے ہیں تو میں اور تم اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور اللہ کے نام لیوا ہیں، کیا اللہ ہماری روزی نہیں عطا کریں گے؟ تو میں اللہ سے اور توبہ کر لیا۔ تو یہ ساری ڈاکوؤں کی جماعت رونے لگی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار، اگر تم توبہ کرتے ہیں تو ہم بھی تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہم اپنی زندگی کو پاک کریں گے۔ اگر پچھلے مل گئے تو ان سے حقوق معاف کرائیں گے اور اگلی زندگی کو اپنی پاک گزاریں گے۔